ناظرین آداب، ڈی ڈی اردو کی اس خاص پیشکش قومی یکجہتی میں صوفیاء کرام کا کردار لے کر میں ڈاکٹر حفیظ الرحمان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم بات کریں گے ان صوفیاء کرام کی جو دنیا کے مختلف ممالک سے ہندوستان کی سرزمین میں تشریف لائے۔ انہوں نے یہاں کے رنگوں سے محبت کی، یہاں کی تہذیب سے محبت کی، یہاں کے لوگوں سے محبت کی اور اس وطن کو اپنا وطن بنایا۔ اجمیر کے غریب نواز سے لے کر دلی کے محبوب الہی تک، کشمیر کے شاہ ہمدان سے لے کر گلبرگہ کے گیسو دراز تک بے شمار ایسے صوفیاء کرام ہیں جو ہندوستان کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے ہیں۔ انہی میں ایک نام ہلکٹہ شریف ضلع گلبرگہ کے حضرت بادشاہ میاں صاحب قادری چشتی کا ہے، جن کا عرس آج کل رواں دواں ہے اور جن کے عرس میں مہاراشٹرا، دکن اور مختلف صوبوں سے عقیدت مند ہزاروں کی تعداد میں حاضر ہوتے ہیں۔ نوازتا ہے جو سب کو وہ دل نواز ہے تو، نیاز مند ہے سب اور بے نیاز ہے تو، زمانے بھر کے بناتا ہے سارے بگڑے کام، کریم سارے زمانے کا کارساز ہے تو۔ آج اس موضوع پر ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے 3 معزز مہمان موجود ہیں۔ پہلے مہمان ہیں جناب پروفیسر معین الدین جناح بڑے صاحب، جو اردو کے پروفیسر ہیں جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں۔ دوسرے معزز مہمان ہیں جناب محترم ڈاکٹر جمیل مانوی صاحب، جو سہارنپور سے تشریف لائے ہیں۔ تیسرے معزز مہمان ہیں مولانا حسن الہاشمی صاحب، جو عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ ہاشمی روحانی مرکز دیوبند سے وابستہ ہیں۔ ان معزز مہمانوں سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب میں صوفیاء کرام کا کیا رول رہا ہے۔ سب سے پہلے میں حاضر ہوتا ہوں پروفیسر معین الدین جناح بڑے صاحب کی خدمت میں، اور آپ سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہندوستانی گنگا جمنی تہذیب میں صوفیاء کرام کا کیا کردار ہے۔ حفیظ الرحمان صاحب، گنگا جمنی تہذیب مخلوط تہذیب ہے، ملواں تہذیب ہے، اور مختلف افراد اور گروہ جو معاشرے کے ہیں ان کے شیر و شکر ہو کر جینے کا جو ایک ڈھنگ ہے وہ گنگا جمنی تہذیب کی شناخت ہے۔ صوفیاء کرام کے یہاں بھی بنیادی طور پر چونکہ وہ اسلام یعنی اسلام بمانی قرآن شریف اور احادیث کی روشنی میں اپنی زندگی کی راہیں متعین کرتے رہے ہیں، اور وہ مذہب کی بنیاد پر، ذات کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر اللہ کے بندوں میں کسی نوع کی تفریق کبھی روا انہوں نے نہیں رکھی۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء اور حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ جمنا کے کنارے ایک شام وضو کر رہے ہیں، اور وہیں جمنا کے کنارے کچھ لوگ شام کی آرتی بھی کر رہے ہیں، اور حضرت نظام الدین اولیاء نے ان کی طرف دیکھ کر کہا کہ ہر قوم راست راہی، دینی و قبلہ گاہی۔ حضرت امیر خسرو نے مصرے پر مصرع فوراً چسپاں کیا، من قبلہ راست کردم برسمت کچ کلاہی۔ حضرت امیر نظام الدین اولیاء کی کلاه اس وقت ذرا سی ترچھی تھی۔ حضرت نظام الدین اولیاء کا یہ کہنا کہ ہر قوم راست راہی، دینی و قبلہ گاہی، گویا ایک سے زائد راستوں کے ہونے کو تسلیم کرنا اور ان کے احترام کو خود پر واجب کر لینا، یہ بنیادی نقطہ ہے جو تصوف اور صوفیاء کی زندگی کا محور رہا ہے۔ گویا کہ صوفیاء کرام نے مذاہب اور ذات کے فرق سے اوپر اٹھنے کے بعد انسانیت کو جوڑنے کی کوشش کی۔ اب ہم حاضر ہوتے ہیں جناب ڈاکٹر جمیل مانوی صاحب کی خدمت میں، اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ اولیاء کرام کی ایسی کون سی خصوصیات ہیں جو عام انسان کو مذہب، ذات، برادری، علاقہ اس سے اوپر اٹھنے کے بعد اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں۔ بہت بہتر۔
ڈاکٹر صاحب جیسا بھی ڈاکٹر صاحب نے فرمایا ہے کہ تصوف کی روح تو ہمارے حضرات صوفیہ کرام کے یہاں بھی وہی ہے جو حضرات علماء کرام کے یہاں رہی ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ یہاں اس میں ایک اضافہ انہوں نے جو اپنے ذمے لیا ہے حضرات صوفیہ کرام نے، وہ یہ تھا کہ یہاں صرف اطاعت انہوں نے نہیں رکھی ہے، اللہ سے غایت درجہ محبت، اللہ کے رسول سے غایت درجہ محبت، اور اللہ کی مخلوق سے محبت۔ اللہ کی مخلوق سے محبت نے انہیں اس مقام پہ کھڑا کیا کہ ان کے ہاں رنگ و نسل کا بھید ختم ہو گیا، اور اس وجہ سے حضرات صوفیہ کرام کے ہاں جب مختلف طبقات کے لوگ جوق در جوق آتے تھے تو وہ اس کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے تھے اس بات کا کہ یہ کتنے ایسے مقامات ہیں جہاں کنویں پہ پانی نہیں پینے دیا جا رہا ہے، جہاں نل پہ پانی نہیں پی سکتے ہیں، جہاں ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے، جہاں خوشیاں اکٹھے منا نہیں سکتے۔ یہاں یہ وہ مقام ہے کہ جہاں اتنے اکابر اکٹھے ہیں، اتنے ذمہ دار ہیں، اور یہاں بلا تفریق مذہب و ملت سب کو گلے سے لگایا جا رہا ہے، سب کے دکھ درد کو سنا جا رہا ہے، اور ان کے دکھ میں شریک ہونے کی عملی جد و جہد ہے اس میں۔ تو یہ جو فکر تھی اللہ کی مخلوق سے محبت کی، انہوں نے انہیں مرجع عوام بنایا۔ جی مولانا حسن الہاشمی صاحب، چونکہ آپ عالم دین ہیں اور تصوف کے حقیقی معنی کیا ہیں اور شرعی اعتبار سے اس کا کیا ثبوت ہے، یہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ بہت خوب، بہت ہی اچھا سوال ہے ڈاکٹر صاحب۔ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بھی تصوف تھا، جی، اور آپ نے یہ تصوف کی تشریح کرتے ہوئے ایک مرتبہ یہ فرمایا تھا کہ تصوف کا نام نہ لے کر آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو پھر یہ تو یقین رکھو کہ عبادت کرتے ہوئے اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جی، تصوف کی اصل بنیاد یہ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کریں۔ اللہ سے سب محبت کرتے ہیں، نبیوں نے بھی محبت کی، عوام نے بھی محبت کی، اللہ کے سب بندے اللہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن صوفیہ کرام کی جو محبت ہے وہ سب سے الگ تھلگ ہے۔ اس کے لیے میں ایک شعر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ محبت تیرے جلوے کتنے رنگا رنگ جلوے ہیں، کہیں محسوس ہوتی ہے کہیں معلوم ہوتی ہے۔ صوفیہ کرام کی محبت معلوم ہوتی تھی، اور صوفیہ کرام اللہ سے محبت کرنے میں اتنے گہرائیوں میں چلے جاتے تھے کہ دیکھنے والا یہ سمجھتا تھا کہ واقعتاً اللہ کا بندہ ہے، وہ اللہ کے ہر رنگ میں رنگ جاتے تھے۔ جیسا کہ ہمارے دونوں مہمانوں نے فرمایا ڈاکٹر صاحب صوفیہ کرام کے بارے میں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت نظام الدین اولیاء، ابو علی شاہ قلندر اور سرمد شہید، یہ تینوں ایسے نام ہیں کہ ان کے پاس جب بڑی تعداد میں غیر مسلم حضرات آنے لگے تو انہوں نے اپنی درگاہ کا لنگر بھی ویجیٹیرین کر دیا اور خود ویجیٹیرین ہو گئے تھے تاکہ اسے سب لوگ کھا سکیں۔ تو اس کے پیچھے کیا فلسفہ تھا؟ فلسفہ زندگی کا بنیادی مقصد ان کا عوام تک اپنا پیغام پہنچانا ہے۔ جی، اپنی بات عوام تک پہنچانی ہے تو کچھ ایسا کیا جائے کہ عوام ان تک پہنچے۔ جی، لہذا ضروری یہ ہو جاتا ہے کہ کسی حد تک اپنے آپ کو ان کے لیے قابل قبول ہم بنائیں خود کو۔ جی، اگر کسی چیز سے ان کی طبیعت اکراہ کرتی ہے جی، اور ہم اسی چیز کو بیچ میں لیے بیٹھے رہیں جی، تو ظاہر سی بات ہے کہ آنے والا الٹے پیروں لوٹ جائے گا۔ جی، فاصلوں کو مٹانا جی، صوفیہ کا کام ہے۔ یہ تو براہ وصل آئے ہوئے ہیں، جی، براہ فصل تو نہیں آئے تھے۔ جی، 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 لہذا تمام وہ غیر ضروری حوالے جی، جو تفریق کا سبب بنتے ہیں، جی، ان تمام غیر ضروری حوالوں کو یکسر مٹا دینا، جی، درمیان سے ہٹا دینا، جی، یہ ان کی پالیسی رہی ہے۔ یہ صوفیہ کرام کی بہت خوب۔ میں ڈاکٹر صاحب آپ سے جاننا چاہتا ہوں، چونکہ آپ شاعر بھی ہیں
اور ظاہر سی بات ہے کہ حضرت امیر خسرو کو آپ نے پڑھا ہوگا، اور امیر خسرو کا نام ایک وطن پرست کی حیثیت سے، ایک سپاہی کی حیثیت سے، ایک مرید کی حیثیت سے، ایک شاعر اور تاریخ نگار کی حیثیت سے بڑا نمایاں ہے، اور قومی ہم آہنگی کے لیے جو ان کے نظریات ہیں، تو اس کو آپ کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ انہوں نے جس طرح موسیقی کا ہندوستانی کرن کیا اور ایسٹرولوجی سے اس کو جوڑا، تو اس سلسلے میں بات ذرا سی ڈاکٹر صاحب اس سے پہلے سے شروع کرنا چاہوں گا، جیسا ہمارے ڈاکٹر مولانا حسن الہاشمی صاحب نے فرمایا محبت کی، محبت سب سے یہ بالکل ابتدائی عہد کے صوفی لوگوں میں ایک بہت اہم نام ہے حضرت رابعہ بصری علیہ الرحمہ۔ وہ انہوں نے ایک بار انہیں دیکھا کسی نے کہ ان کے ایک ہاتھ میں آگ ہے اور ایک ہاتھ میں پانی ہے، جذب کی کیفیت ان پہ طاری ہے۔ پوچھا کہ رابعہ کہاں جا رہی ہیں؟ کہا کہ میں اس آگ سے جنت کو جلاؤں گی اور اس پانی سے جہنم کو بجھا دوں گی۔ پوچھا آپ ایسا کیوں کرنا چاہتی ہیں؟ کہ میں ایسا اس لیے کرنا چاہتی ہوں کہ خدا کی عبادت، خدا کی اطاعت اس کی محبت سے کی جانی چاہیے، نہ جنت کے موہ میں کی جانی چاہیے، نہ جہنم کے خوف سے کی جانی چاہیے۔ تو یہ جو بنیادی فلسفہ محبت کا ہے، حضرت امیر خسرو اس محبت کے فلسفے کے وارث ہیں ڈاکٹر صاحب۔ اور جیسا آپ نے اپنی گفتگو کا آغاز میں فرمایا، وہ بہت ہی خوبصورت باتیں آپ نے کہی ہیں کہ حضرات صوفیہ نے مختلف مقامات سے آئے ہیں تو انہوں نے ہندوستان کی مٹی میں اپنے آنسوؤں کے بیج بوئے ہیں، محبتیں بوئی ہیں، محبتیں اس بیج سے پیدا ہوئی ہیں، اس پہ محبتوں کے پھل پھول آئے۔ حضرت امیر خسرو جو ہیں یہ حضرت نظام الدین دہلوی علیہ الرحمہ کے بوئے ہوئے بیج کے پھل پھول ہیں۔ حضرت نظام الدین علیہ الرحمہ کی انسانیت دوستی آپ جانتے ہیں، آخر میں کھانا پینا تقریباً چھوٹ گیا تھا۔ جو خادم خاص ہیں، ایک بار اس نے عرض کیا کہ سرکار عالی آپ نے کھانا چھوڑ دیا ہے، صرف ایک وقت کا کھانا کھا رہے ہیں، اور وہ بھی بہت گنے چنے لقمے کھاتے ہیں، اور آج یہ لقمہ بھی آپ کا ہاتھ میں رکھا ہے۔ آنکھ سے آنسو جاری ہیں۔ فرمایا کہ یہ سوچ کے منہ میں نوالا نہیں چلتا کہ دہلی کے فٹ پاتھ پہ ہزارہا عوام بھوکے پیٹ سوتے ہیں۔ کل حشر میں خدا نے سوال کر لیا کہ نظام الدین تو کھانا کھاتا رہا اور میری مخلوق بھوکی سوتی رہی، تو کیا جواب دوں گا؟ یہ کیفیت تھی ان کی۔ تو اس محبت نے حضرت امیر خسرو کے دل میں بہت جگہ پیدا کی، وہ ان کی محبت کے صحیح معنی میں وارث ہیں۔ بہت خوب۔ اچھا مولانا، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ بے شمار تاریخ میں ایسی بڑی شخصیات گزری ہیں، بادشاہان وقت گزرے ہیں، لیکن ان کی کچھ تاریخ پڑھنے والے لوگ ضرور ان کی ڈیٹ آف ڈیتھ جانتے ہیں، ورنہ ان کا کوئی عرس، کوئی تقریب نہیں منائی جاتی۔ لیکن اولیاء کرام کے بڑی تعداد میں عرس منائے جاتے ہیں، جیسا کہ ابھی عرس منایا جا رہا ہے ہلکٹہ شریف کی سرزمین پر ڈسٹرکٹ گلبرگہ میں، اور تمام دکن، مہاراشٹرا، بہت سارے صوبوں سے وہاں عقیدت مندوں کا ہجوم امٹ پڑا ہے۔ تو یہ عرس کیا ہے اور شرعی اعتبار سے اس کا مقصد کیا ہے منانے کا، اس کے پیچھے؟ دیکھیے، یہ جو ایک تو عرس اس لیے منایا جاتا ہے کہ چونکہ جس دن ان کی وفات ہوتی ہے ایک اس کی یاد تازہ رہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر 12 وفات وغیرہ کا پروگرام مسلمان کرتے ہیں۔ دوسرے یہ ہے کہ صوفیہ کرام نے جو حسن ظن کی ایک تحریک چلائی تھی کہ انہوں نے ہر ایک سے اپنے حسن ظن کو ہر حالت میں باقی رکھا، اور اس حسن ظن کی وجہ سے محبت عام ہوئی۔ مجھے ایک واقعہ اس وقت یاد آ رہا ہے کہ میاں میر رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ پنجاب کے ایک علاقے میں گئے، تو وہ وہاں جا کے پھر وہیں کے ہو کر رہ گئے۔ تو جب شاہجہاں بادشاہ کو یہ خبر ملی کہ میاں رحمۃ اللہ علیہ پنجاب میں ہی مقیم ہیں، اب وہ دلی نہیں آتے، تو شاہجہاں ان سے ملنے کے لیے پنجاب پہنچے اور اشرفیوں کی ایک تھیلی ان کی خدمت میں پیش کی۔ میاں میر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بادشاہوں کے پیسے کو میں اپنے اوپر خرچ نہیں کرتا اور میں اس کو جائز نہیں سمجھتا۔ تو شاہجہاں رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تو آپ اس پیسے کو اپنے مریدوں پر خرچ کر دیں۔ تو میاں میر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو پیسہ میں اپنے لیے جائز نہیں سمجھتا وہ میں اپنے مریدوں کے لیے بھی جائز نہیں سمجھتا، لہذا انہوں نے اس تھیلی کو ٹھکرا دیا۔ شاہجہاں لاہور پہنچے، وہاں ایک اور بزرگ تھے مولانا ابو الحسن کے نام سے، وہ بھی صوفی تھے اور بزرگ تھے۔ شاہجہاں نے وہ تھیلی ان کی خدمت میں پیش کر دی، انہوں نے اس تھیلی کو قبول فرما لیا۔
تو شاہجہاں نے ان سے پوچھا کہ بزرگ آپ بھی ہیں، اللہ سے ڈرنے والے آپ بھی ہیں، شریعت کے پابند آپ بھی ہیں، اور میاں میر رحمۃ اللہ علیہ بھی شریعت کے پابند ہیں، وہ بھی خدا ترس ہیں، لیکن انہوں نے میرے پیسے کو ٹھکرا دیا تھا اور آپ نے میرے پیسے کو قبول کر لیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو ابوالحسن رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھیے جتنی احتیاط میاں میر رحمۃ اللہ کے یہاں ہے اتنی احتیاط میرے ہاں یہاں نہیں ہے، وہ مجھ سے بڑے بزرگ ہیں، مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرتے ہیں، مجھ سے زیادہ محتاط زندگی گزار رہے ہیں۔ شاہجہاں ان کا جواب لے کر پھر میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے اور میاں میر رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ آپ نے تو میری تھیلی کو ٹھکرا دیا تھا، لیکن ابوالحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ابوالحسن صاحب نے میری تھیلی کو قبول فرما لیا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو میاں میر رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ دیکھیے ابوالحسن جو ہیں وہ ایک سمندر ہیں اور میں ایک چھوٹا سا دریا ہوں، دریا میں ناپاکی گر جاتی ہے تو دریا ناپاک ہو جاتا ہے، اور سمندر میں کوئی گندگی گر جاتی ہے تو سمندر ناپاک نہیں ہوتا۔ یہ وہ حسن زن تھا جس حسن زن کی وجہ سے ان کی محبتیں عام ہوئیں، اور ان کے خلوص کی یہ برکتیں ہیں، آج بھی ان کے مزارات پر انسانوں کا جو جمع غفیر ہے، اور بلا تفریق مذہب و ملت ہر قسم کے لوگ ان کے مزارات پر آ رہے ہیں۔ یہ در حقیقت ان کی محبت اور اللہ سے ان کے خلوص کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آج کی تاریخ میں صوفیہ کرام کی تعلیمات کو قومی ہم آہنگی کے قیام میں اور ہندوستانی سرزمین میں آپ کتنا ریلیونٹ مانتے ہیں کہ ہمیں اسے کس طرح فالو کرنا چاہیے؟ کیا بنیادی میسج ہے ان کی زندگی کا؟ دیکھیے، قومی ہم آہنگی کا جو تصور اس وقت پایا جاتا ہے، یہ تصور بنیادی طور پر ہمارے سیکولر معاشرے کا پیدا کردہ تصور ہے، اور چونکہ معاشرہ جن بنیادوں پر اس وقت تشکیل پایا ہوا ہے، ان کا تقاضا یہ ہے کہ یہ تصور اسی کے سبب مارد وجود میں آیا ہے۔ جبکہ ہم جس زمانے کی بات کر رہے ہیں، عہد وسطیٰ کا معاشرہ، وہاں معاملہ بالکل دوسرا تھا۔ وہاں کا معاملہ دونوں شیر و شکر ہو کے جی رہے تھے، اور دونوں کی اپنی اپنی الگ دنیایں تھیں، لیکن رابطہ استوار تھا، اور مکالمہ تھا، رابطہ استوار تھا، اور ہمسائے کا ہمسایہ پن زندہ تھا۔ آج کے زمانے میں مسئلہ تو یہ ہے کہ صاحب، ہم جس فلیٹ میں رہتے ہیں، ہمارے پڑوس کے فلیٹ میں کون رہتا ہے ہم نہیں جانتے۔ تو صوفیہ کرام کی تعلیمات بنیادی طور پر آدمی کو دل گداختہ فراہم کرتی ہیں۔ دلوں سے شقاوت نکل جاتی ہے، نرم دل ہوتے ہیں۔ جب نرم دل ہو جاتے ہیں تو پھر پوری دنیا اپنی سی لگنے لگتی ہے۔ بہت خوب ڈاکٹر صاحب، اس سلسلے میں محبوب الہی کا ایک قول مجھے یاد آتا ہے کہ محبوب الہی نے فرمایا ہے کہ اگر دنیا نفرتوں کے کانٹے بچھاتی ہے تو ان کے مقابلے میں آپ محبتوں کے پھول بچھاؤ، تاکہ لوگ آپ بھی نفرتوں کے کانٹے بچھائیں گی تو دنیا نفرتوں سے بھر جائے گی۔ تو اس سلسلے میں آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ کہیں نہ کہیں ہم عرس بھی مناتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں، لیکن جو صوفیہ کرام کی بنیادی تعلیمات ہیں اس سے تھوڑے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں؟ بالکل ڈاکٹر صاحب، بات یہ ہے کہ ایک تو ہوتے ہیں ریچولز، اور ایک ہوتی ہے کسی بھی عقیدے کی، کسی بھی عمل کی روح۔ ہمارے یہاں بدنصیبی یہ ہے کہ ہمارے سامنے جو ہیں ہمارے اکابرین کے، وہ بہت روشنی کے مینار ہیں۔ وہ لوگ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہیں، حضرت نظام الدین دہلوی ہیں، حضرت مخدوم صابر کلیری علیہ الرحمہ ہیں، جہاں کم سے کم 1000 لوگوں کو دونوں وقت لنگر ملتا ہے۔ ابھی میاں میر صاحب کا تذکرہ تھا، یہ وہی میاں میر صاحب ہیں جنہوں نے گولڈن ٹیمپل کی بنیاد رکھی ہے۔ تو یہ وسعت ظرف، وسعت قلب، یہ محبت کی پیدا کردہ ہے۔ میں اسے اس نقطۂ نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ قرآن پاک نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریف کی ہے، وہ آپ کی نرم دلی کی تعریف کی ہے۔ فرمایا ہے کہ میں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے آپ کو نرم دل بنایا۔ تو اور اگر تم کہیں تند خو ہوتے تو تمہارے پاس جو لوگ ہیں یہ چھٹ جاتے۔
بنیادی طور پہ حضرات صوفیہ کرام اس نقطے کو سمجھتے تھے. وہ قرآن و سنت کا بہت گہرا مطالعہ کرے. ان کے سامنے جو ذات آئیڈیل تھی وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی. شدید ترین دشمن بھی ہے جس نے آپ کے چچا کو بھی قتل کر دیا ہے, اسے بھی معافی ہے. ہر ایک جس نے دیش سے نکالا دیا اسے بھی معافی ہے. یہ اعلیٰ ظرفی جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے سانچے میں ڈھل کے ہندوستانی معاشرے میں آئی ہے تو یہ بالکل ایک نئی چیز تھی. اسی لیے ان کی طرف لوگ جوق در جوق رجوع ہوتے تھے. اور وہ ایسا نہیں تھا کہ وہ صرف ہمارے معاشرے کی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے وجود میں آئی تھی, وہ ان کے ذہنی, ان کے مذہبی, ان کے عقیدے کے تقاضے بھی تھے. وہ اندرلا اپنے آپ کو اس کے لیے مسئول اور وہ سمجھتے تھے کہ قیامت کے روز ہم سے سوال ہو سکتا ہے. آج ہمارے ہاں دقت یہ ہو گئی ہے کہ وہ جو سینس آف قوت برداشت ہے, قوت برداشت, یا اسے سے کہنا چاہیے کہ رسپانسبلٹی, سینس آف رسپانسبلٹی ہمارے ہاں کچھ کمزور پڑ گیا ہے. تو جواب دہی کا تصور اگر اسی طرح اسی درجے میں رہے تو ڈاکٹر صاحب پھر وہی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے. مولانا, آپ عالم دین ہونے کی حیثیت سے آج کی جنریشن کو اور موجودہ حالات میں قومی ہم آہنگی کے حوالے سے کیا میسج دینا چاہیں گے کہ ہمیں کس طرح صوفیہ کرام کی زندگی کو, ان کے طریقہ کار کو اپنی زندگی میں اتارنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو ہمیں یہ غلط فہمی دور کرنی چاہیے نئی نسل کی کہ تصوف کوئی غلط چیز ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ان کے عمل سے ہی ماخوذ ہے. ڈاکٹر صاحب, جیسا کہ مولانا نے فرمایا, آپ کا چونکہ آبائی وطن مہاراشٹرا ہے اور مہاراشٹرا کی سرزمین دکن سے جڑی ہوئی ہے, تو دکن اور مہاراشٹرا کی سرزمین میں صوفیہ کرام کی تعلیمات کا آپ کیسا اثر دیکھتے ہیں اور آپ کیسا محسوس کرتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں وہ تعلیمات ہم نے بھلا دی ہیں؟ کیا دکن اور کیا شمالی ہند, اس خصوص میں پورا ہندوستان ایک سا ہے. اگر کچھ فرق ہے تو 19-20 کا سا ہے. دیکھیے, آج کا آدمی اصطلاحاً مادہ پرست ہو گیا ہے. وہ دین سے, مذہب سے خاصا دور ہو گیا ہے اور بڑی حد تک بیزار بھی ہوا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ اس کے یہاں ایک قسم کا کردار کا اور اخلاق کا بحران پایا جاتا ہے. صوفیہ کرام کی تعلیمات دراصل ان کی صحبت ہوا کرتی تھی جس سے مستفید ہوا کرتے تھے عوام, اور یہ صحبت ہی ہے جو آدمی کی زندگی بدلتی ہے. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. تو صوفیہ کی صحبت میں ہمارے یہاں مقامی طور پر بھی سنگت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ بھئی کسی نیک آدمی کی سنگت میں بیٹھنا چاہیے. تو صوفیہ کرام کی صحبت, جو صحبت یافتہ ہوتے ہیں, ان کے دل کی کیفیت از خود بدل جاتی ہے. اور جب تک دلوں کی کیفیتیں نہیں بدلیں گی اس وقت تک باہر خارج کے معروض میں ہماری صورت واقعہ نہیں بدلے گی. اور سب سے بڑی بات یہی ہے کہ صوفیہ کی بارگاہ میں حاضری, ان کے درگاہوں پر حاضری, جب ہمارے دل کی کیفیت بدل سکتی ہے تو جب وہ حیات ہوں اور ان کی خدمت میں کوئی حاضر ہو تو پھر وہ کتنا مستفید ہو سکتا ہے. بے شک, بہت اچھا جیسا ڈاکٹر جناب بڑے صاحب نے فرمایا اور ہمارے باقی مہمانوں نے بھی کہ صوفیہ کرام کی محبت, صوفیہ کرام کے دربار میں حاضری, صوفیہ کرام کی تعلیمات کو اپنانا ہمارے دل کی کیفیت کو بدل دیتا ہے, ہمارے دلوں کی کیفیت کو بدل دیتا ہے اور ہمیں ایک اچھا انسان بناتا ہے. ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور مولانا سے یہ میسج لیتے ہیں کہ آج آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے ہماری موجودہ نسلوں کو کہ جس وقت وہ صوفیہ کرام کے آستانوں پہ جائیں, ان کے عرس میں جائیں, ان کی کتابوں کو پڑھیں, تو انہیں اپنی زندگی میں صوفیہ کرام کے کارناموں کو کس طرح اتارنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے, ایسا ہے کہ علم جو ہے وہ انسان کی رہنمائی کرتا ہے, لیکن حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ علم آنے کے بعد عمل کو آواز دیتا ہے. اور اگر عمل آ جاتا ہے تو علم باقی رہتا ہے, اور اگر عمل نہیں آتا تو علم بھی رخصت ہو جاتا ہے. ایک تو ہم اپنی زندگی میں عمل کو لائیں, اپنے کردار کو شفاف بنائیں, لوگوں سے محبت کریں, اللہ کے سب بندوں سے محبت کریں, جیسا کہ حدیث میں فرمایا گیا ہے
کہ ساری مخلوق اللہ کا خاندان ہے، اور جو اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے خاندان سے محبت کرے، وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہوں، عیسائی ہوں، بلکہ مخلوق کا لفظ بول کے تمام جانور بھی مراد لیے گئے ہیں کہ ہم اللہ کی ساری مخلوق سے محبت کریں۔ اور یہ شعر ہم سارے عوام کے لیے پیش کرنا چاہتے ہیں کہ ان کا جو فرض ہے وہ اہل سیاست جانے، اپنا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ بہت خوب ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے لاسٹ کمنٹ لینا چاہوں گا کیونکہ پروگرام کا وقت مکمل ہوا چاہتا ہے، کہ آج کمنل ہارمنی کے حوالے سے، یعنی قومی یکجہتی کے حوالے سے اور صوفیہ کرام کے کردار کے حوالے سے آج کے ہمارے ناظرین کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب، بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں جذباتی وابستگی ہے چیزوں سے، جی، ہم مانتے ہیں بہت سی چیزوں کو، جی، عقیدوں میں بھی ہمارا رویہ یہی ہے اور عمل کے سلسلے میں بھی یہی رویہ ہے کہ بہت سی چیزوں کو ہم مانتے ہیں، جی، لیکن جتنا مانتے ہیں اس سے بہت کم جانتے ہیں۔ جی، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو ہمارے اکابرین ہیں، جی، ان اکابرین کو جن کا آپ احترام کرتے ہیں، جی، ان کے بارے میں پڑھیں، ان کی تعلیمات کو پڑھیں اور اپنی زندگیوں کو ان کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کریں۔ جی، جیسا کہ ابھی مولانا ہاشمی صاحب نے فرمایا، ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، جی، اصل میں تعلیم ایک ہمارا بہت اونچے درجے کا ایک نشانہ ہے، جی، لیکن تربیت کے بغیر دنیا کی کوئی بھی تعلیم اپنا صحیح رنگ روپ نہیں دے سکتی، نہ اپنے وجود کو باقی رکھ سکتی ہے۔ بے شک، ہمارے ہاں بدنصیبی سے وہ سسٹم جو اب ایڈاپٹ ہو گیا ہے نئی تہذیب میں، اس نے صحبت کے مواقع کم کر دیے ہیں۔ جی، اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگوں کے پاس بھی اپنے اکابرین کے پاس بیٹھنے کے مواقع بہت کم ہو گئے ہیں، جی، اور اس کی ضرورت اتنی ہے۔ جی، صد سنگتی اور ہری کتھا تلسی درلبھ دوئے، جی، کتنا مشہور تلسی کا دوہا ہے، جی، صد سنگتی اور ہری کتھا تلسی درلبھ دوئے، ست دارا اور لکشمی پاپی گھر بھی ہوئے۔ جی، یہ دولت، یہ شان و شوکت، یہ اولادیں، یہ تو ہر جگہ ہو جاتی ہیں، جی، لیکن جو دنیا کی بڑی دولت ہے وہ خدا کا ذکر ہے اور اچھی صحبتیں ہیں۔ جی، تو اچھی صحبتوں کا اختیار کرنا، جیسے مولانا آپ تو اسکالر ہیں فارسی کے، مولانا رومی کے، تو آپ نے تو خود کہا ہے کہ ایک اولیاء اللہ کی ایک ساعت کی صحبت جی، 1000 سال کی طاعت بے ریا سے افضل ہے۔ جی، تو وہ جو قلب کا صاف ہونا ہے، اخلاص، ایمان اور اس کے بعد اللہ کا خوف رکھتے ہوئے اپنی زندگیوں کو خدا کے بندوں کی محبت سے کے رنگ میں رنگ کے، جی، جب ان کے درمیان آپ ان کی خدمت کرنے کے لیے پہنچیں گے جی، تو پھر وہ کیفیات تبدیل ہو جائیں گی۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ تو کل ملا کے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ جو انسان اللہ سے محبت کرتا ہے یا جس مذہب پر وہ یقین کرتا ہے اس مذہب سے محبت کرتا ہے، جس ملک میں وہ رہتا ہے اس ملک سے محبت کرتا ہے، تو اس محبت کی پہچان یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندوں سے محبت کرتا ہے، اللہ کی مخلوق سے محبت کرتا ہے، اور محبت ہی کا بنیادی دار و مدار ہے۔ اور یہی پیغام ہمیں صوفیہ کرام کی زندگی سے ملتا ہے، جسے اردو کے ایک شاعر نے کہا ہے کہ 7 صندوقوں میں بھر کر دفن کر دو نفرتیں، آج انسان کو محبت کی ضرورت ہے بہت۔ آج ہم نے گفتگو کی صوفیہ کرام کا کردار قومی ہم آہنگی میں اور ہندوستان کی تہذیب کے نشو و نما میں۔ ہم شکر گزار ہیں اپنے تمام تینوں مہمانوں کے، پروفیسر جناح بڑے صاحب، ڈاکٹر مانوی صاحب اور مولانا ہاشمی صاحب، کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے ہمارے اس آج کے پروگرام کو کامیاب بنایا۔ انشاءاللہ آئندہ پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ اور مختلف مہمانوں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ آداب۔